ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ IMF کی بہت ساری شرائط بھی ہیں، ان شرائط کے اندر محصولات میں اضافہ کرنا بھی ہوگا، اور جب ہم محصولات میں اضافہ کریں گے ظاہری بات ہے ٹیکس کا بوجھ کسی نہ کسی کو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اب ایکسپینڈنگ ٹیکس بیس یا ٹیکس نیٹ کی بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے لوگ اتنا زیادہ گھبراتے ہیں ٹیکس جمع کرنے والے اداروں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، ہم سے زیادہ ٹیکس لے لو، لیکن یعنی انڈائریکٹلی زیادہ ٹیکس لے لو، لیکن ہم اپنے ڈاکیومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں بتانا چاہتے ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کریں؟ پھر ہوتا یہ کہ وہ سارا کا سارا بوجھ آ کر گرتا ہے ان لوگوں پر جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس کو ریشنل کریں، اس کے بجائے ریشنل کرنے کے بجائے وہ الٹا کر دیتے ہیں، وہ ٹیکسوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں صرف نمبرز اور ٹارگٹس ہوتے ہیں، ملک کے معاشی اہداف نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ پھر دوسری جانب بڑھتی مہنگائی، جب آپ ٹیکس میں اضافہ کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے عام صارف، عام شہری اس کا شکار بنے گا۔ مہنگائی جب بڑھے گی حکومت غیر مقبول ہوگی، اور یہی بات میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آپ چیزوں کو مہنگا کریں گے، ٹیکسیشن کریں گے تو اٹس اے میجر کمپوننٹ آف انفلیشن۔ میرے نزدیک تو مہنگائی تو تب بڑھتی ہے جب ٹیکس بڑھتے ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اب تو خیر میں یہ تو نہیں کہتا کہ کس وجہ سے کیوں ہوا، کیا سبب بنا اس کا، لیکن اب تو آپ 100 کا بیلنس بھی اپنے فون میں ڈلائیں گے تو آپ کو 100 کا اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا، بلکہ اس میں کٹوتی ہو جائے گی اور وہ ٹیکس بھی حکومت کے پاس جائے گا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب سینیٹر عبدالحسیب خان جو کہ ایک معروف صنعت کار ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور بڑی کھری کھری بات کرتے ہیں، اس لیے ان سے جاننا چاہوں گا کہ سر اب مسائل کا حل کیا ہے۔ جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب، اب پھر اگین with the same tone میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے 6 مہینے کا وقت لیا تھا، آپ نے کہا تھا 6 مہینے بعد مجھ سے پوچھنا میں جواب دوں گا۔ 6 ماہ گزر گئے، حکومت کو میں تو کہوں گا کہ 9 ماہ بھی گزر گئے۔ اب تو آپ بتا سکتے ہیں یا اب بھی آپ نہیں بتائیں گے کہ سمت کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا سمت بتا دوں گا، سمت بتا دیں، بس آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا تھا میں آج اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ سمت آپ کی جو ہے وہ اب واضح ہو گئی ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو انیشیل جو فیز تھا جس کے لیے میں 6 مہینے کہتے ہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب حکومت آئی ہے اور ایک خاص انداز میں آئی ہے پچھلی حکومت کے مقابلے میں، ان کے اپنے جو مینڈیٹس تھے جس کی بنیاد پہ جو ان کی پریورٹیز انہوں نے سیٹ کی تھی اپنے لیے، سیٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے تقاریر میں، اس کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا۔ جی تو ذرا پھر ایسی حکومت کو کہ جو کہ بالکل ایک نئے انداز میں آ رہی ہو تو 4 مہینے دینے چاہیے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی ان کو تو بریدنگ اسپیس دے دیں، دے دی۔ لیکن اب جو کچھ دیکھ لیا گورنمنٹ نے، پہلے حکومت باہر تھی اور الیکشن کی تیاری کر رہی تھی، اب 6 مہینے حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے اب اس کو ہر چیز کا علم ہو گیا کہ پاکستان کی کیا پرابلمس ہیں، یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہو گئی، ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو گئے، تو میرے نزدیک اب سولوشن آسان ہو جاتا ہے۔ پرابلم جب تک آپ کو معلوم نہ ہو، یا پتہ نہیں ایسے کیوں ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں یہ ایشو کیسے نکلا ہے، پتہ نہیں یہی ایشو نکلے تو کیا اس سے نکلا ہے۔ ایشوز اینڈ پرابلمس آر آئیڈینٹیفائڈ، جب جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو سولوشن موجود ہے، سولوشن سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب جن حالات میں ہم ہیں اور جو قرضے کی جو ہم نے وہ دیکھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے اف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے فیصلے وہ کرنے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ ایک عام آدمی سے ہے اور معیشت سے ہے۔ سمت ٹھیک ہے، یہ بتا دیں سمت ٹھیک ہے؟ دیکھیے سمت ٹھیک ہے لیکن امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ نہیں، بات ہے نا، دیکھیے اگر کوئی پرابلم ہے، بس کہ میں انڈسٹری ہوں اور آپ اپنا کوئی آپ کو انڈسٹری کا نہیں ہے، آپ کا پیسے ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آئیں گے، مشورے کے لیے آئیں گے،
آپ کسی پنچن کے پاس نہیں جائیں گے یا ڈاکٹر پاس نہیں جائیں گے، ڈاکٹر صاحب وہ طبیعت تو میری بالکل ٹھیک ہے لیکن میں نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، آپ میرے پاس آؤ گے۔ گورنمنٹ کے پاس اس وقت پرائورٹی صرف یہ ہے جو لیکن سمت کیا تھی، انہوں نے ایک آپ کی عمران خان نے اپنی چیئرمین میں انہوں نے بنائی ہے کونسل آف بزنس لیڈرز، جس میں منسٹرز بھی ہیں، جس میں سیکریٹریز بھی ہیں، جس میں اوورسیز والے بھی ہیں، اس میں ایک اچھی ٹیم بنائی ہے جس کو وہ چیئر کریں گے اور کو چیئرمین بن کے بیٹھیں گے، داؤد صاحب بیٹھیں گے، میٹنگ کال کریں، اب تک کال نہیں کی، کیوں کہ جب تک آپ اپنی ٹیم کی جو آپ نے بنائی ہے تو اس سے مشورہ نہیں کریں گے، مشورے کے بغیر آپ اپنا سمت کا صحیح تعین نہیں کر سکتے ناصر بھائی، اس کا کیونکہ اللہ نے اس کا کام ہم کو سونپا ہے۔ غریب کی روٹی کی بات آپ ڈائریکٹ غریب سے نہیں کر سکتے، حکومت وہ ان کا کام نہیں ہے۔ اگر غریب کی روٹی کی بات کرنی ہے، غریب کی تعلیم کی بات کرنی ہے تو بھی حکومت کو ہم سے کارپوریٹ ورلڈ سے بات کرنی پڑے گی، وہ تجاویز دے گا کہ جی آپ انڈسٹری کو جال بچھائیے تو یہ کام کر لیجئے، یہ انڈسٹری کو بند مت ہونے دیجیے، اگر یہ بند ہو رہی ہیں تو اس کو کیوں کیسے بند نہ ہو اور یہ چلنے لگیں، یہ کون بتائے گا؟ وہ جو انڈسٹری چلا رہا ہے جس کی بند ہو رہی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کس طرح ریوائیو کیا جائے گا۔ تو مشورے کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، حکومت کچھ بھی کر لے۔ میں قرآن کا فیصلہ بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کا فیصلہ ہے آج کی عمران خان کی حکومت کے لیے قرآن نے فیصلہ کیا تھا 14 سال پہلے۔ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں میں، جو ظاہر ہوتی کہ عمران خان کے لیے وہ تو آیت آئی تھی کہ مسٹر عمران خان جب تم وزارت سنبھال لو اور جب تم وزارت کی قسم کھا لو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت ہے جب تم بن جاؤ تو پہلا کام یہ کرنا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو صاحب رائے لوگوں سے مشورہ کرنا، اور اس مشورے کی روشنی میں فائز اعظم تھا، اس مشورے کی روشنی میں فیصلہ کرنا اور اس پہ قائم ہو جانا، اللہ میں نہیں ہے بیچ میں۔ جب تم یہ 3 کام کر لو، عمران سے مخاطب ہے قرآن، عمران خان جب تم مخاطب ہوئے کہ جب تم مشورہ کر لو مشورے کے صاحب رائے لوگوں سے، بدو سے نہیں، اور جو اس کی روشنی کوئی فیصلہ کر لو اس پہ قائم ہو جانا، 9 بس ختم۔ پھر ہم پہ بھروسہ کرنا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر تو ہم پہ بھروسہ کرنا، تو پھر اللہ نے فیصلہ بتا دیا، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ارے عمران بھائی یہ آیت پڑھ لو، اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو مشورہ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک ہی پرابلم ہے ناصر بھائی، ہماری مشورہ نہیں کر رہے۔ عمران خان نے 15 اکتوبر 2000 چلیں اس موضوع اور دیگر کاروباری موضوعات کے اوپر آپ سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور گفتگو ہماری جاری تھی، اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ مشاورت بہت ضروری ہے اور عمران خان صاحب کو مشاورت کرنی چاہیے اس وقت پر۔ سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب سے میں بات کر رہا تھا سر، لیکن ایک بڑا مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے جو بھی بات کی، میں اس کے اندر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ بات یہ کہ اہل علم کی ضرورت ہے نا اس کے لیے، لیکن نہیں میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، میں نے قرآن کے الفاظ میں بیان کیا تھا، اس میں ہے صاحب رائے، بدو سے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ بدو سے مشورہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر میں حکومت از بدوؤں سے مشورہ کرنے کے لیے بلاتی ہے، چاہے بات سیپے کی کرنی ہو۔ یہ اس موضوع پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا نا میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ بدوؤں کو مت بلائیے، جب آپ بات کریں سی پی ان کو بلائیے جو کہ اس میں انوالو ہیں، جن کے کھوپڑی ہے، کھوپڑی کے اندر مغز ہے، ان کو بلائیے۔ تو اب ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگوں سے مشاورت کرنے کا عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا نا، جو اپنے ذاتی مفادات کے اندر اس حد تک
ڈوب چکے ہیں کہ وہ صرف اپنے مفاد کی بات کریں گے, ملک کے مفاد کی بات نہیں کریں گے. میں یہ آپ سے وضاحت میں آپ سے کہنا وضاحت کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ صاحب رائے لوگوں کو بلا کے ان سے مشورہ لیں. اور صاحب رائے لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پتہ ہو, اگر آپ نے باکس کرنی ہے سی پیک, اور سی پیک کا جو ایک ہے ایک بہت بڑا یہ گیم چینجر, کہنا بہت آسان ہے, یہ گیم چینجر سے بھی آگے کی بات ہے, یہ بہت بڑا وہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. آپ تو اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں اور مختلف ویوز ہیں, کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے ہیں جو پاکستان کے مفادات کے حساب سے ہیں, مطابق میں نے کہا تھا کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں اس پر گہرا گفتگو کروں. آپ ان لوگوں کو بلائیے جو کہ سی پیک کے اوپر جن کی زندگی گزر گئی ہے, جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھوپڑی کے اندر مغز بھی ہے, وہ سمجھدار بھی ہیں. لیکن آپ وہاں بلاتے ہیں صرف سیاسی طور پہ سیاسی لوگوں کو, اس سے معیشت میں بہتری نہیں آئے گی. یہ بہت سارے تاجر صنعت کار بھی ابھی تک سی پیک کے منصوبے کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں پائے, یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور خالصتاً ایک لائن کو ٹو کرتے ہیں. دیکھیں جو سمجھتے ہیں ان تک آپ کی پہنچ نہیں ہے, اس لیے کہ ان تک پہنچ گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کی پہنچ جو ہوتی ہے وہ صرف سیاسی طور پہ ہوتی ہے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. 58 چیمبر ہیں, ایک فیڈریشن ہے, 128 ایسوسیشنز ہیں. اس میں بس یہی ہیں. ان میں سے لوگوں کو لائیں اس میں تو بہت سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں جو نہیں ہے. اس میں عارف حبیب کہاں ہیں؟ لیکن وہ ان کے ساتھ آپ نے سوال کرتے ہو تو میں آپ بھی سوال کر رکھتا ہوں. چلیں, اس میں عارف حبیب نہیں ہیں. تو ایسے عارف حبیب اور بھی بہت سارے ہیں جن کا تعلق کسی ایسوسیشن سے, کسی چیمبر سے نہیں ہے, لیکن ان کی کھوپڑی کے اندر, میں ہمیشہ کہتا ہوں, کھوپڑی میں مغز بھی ہے اور مغز کا دماغ بھی ہے اور سوچنے والے بھی ہیں. ان کو بلاؤ نا. ان سے مشورہ کیوں نہیں کرتی حکومت؟ کیا ہو گیا ہے؟ ان کو رکھا تو ہے نا مشاورتی کونسل میں, تو میٹنگ کر لو. ویسے کیا بات ہے, آپ جب تک بلاؤ گے نہیں, بتاؤ گے نہیں ایشو کیا ہے, ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, اس میں سے کوئی چیز نکل کے آئے گی اچھی پاکستان کے لیے. دیکھیے سر, وزیر خزانہ تبدیل کر دیا. اصل آدمی جس کے ساتھ جا کر بات کرنی تھی وہ وزیر خزانہ تھا. وزیر خزانہ اسد عمر تھا, کاروبار کو سمجھتا بھی ہے, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن اب نہیں رہا وہ وزیر خزانہ. اب جس شخص کو ہم لائے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ ہے, اور ٹیکنوکریٹ اپنے مزاج سے سوچے گا. ان تک تو آپ کی رسائی ہے نا, ماضی کے تعلقات بھی ہوں گے, تو ان سے تو بات کی جا سکتی ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب سے کہ بھائی یہ مسائل ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ پہلے وزیر خزانہ رہے بھی ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایک نئی سمت لے لیں, عمران خان صاحب کی ویژن کو یوز کرتے ہوئے آپ مسئلہ حل کریں. سر اس میں میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. آپ کچھ بھی آپ کہہ لیجئے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ہر سبجیکٹ کے اوپر جو سبجیکٹ ہو, آپ نے ایک دم آگے فائننس کی بات بھی کرنی ہے, پھر سی پی کی بات بھی کرنی ہے, فارماسیوٹیکل کی بات بھی کرنی ہے, ٹیکسٹائل کی بات. بھائی ٹاپک کے لحاظ سے آپ بات کریں گے, اس ٹاپک سے لحاظ سے آپ لوگوں کو جو کہ کھوپڑی میں دماغ رکھتے ہیں ان کو بلائیں گے. ان کا تعلق کسی ایسوسیشن سے ہے یا نہیں ہے, لیکن دماغ ہے, ان کو بلا کے مشورہ کریں گے. مشورے روشنی میں کچھ چیزیں باہر نکل کے آئیں گی. ایسے جب 10-15 دماغ بیٹھے ہوں گے تو بہتری ہوگی. ایک بالفرض ایک بات کر رہا ہوں میں ویسے ایک بول رہا ہوں کہ پروگرام چونکہ ہم نے ایسا وضع کیا ہے کہ یہ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ ابھرتا ہے, ظاہری بات ہے آپ کی آواز بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے بھی اور پہنچ بھی رہی ہوگی, تو آپ اسی پروگرام کے توسط سے چند آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مشاورت والی بات تو چلی گئی, لیکن کانکریٹ سجیشن کوئی آپ کے ذہن میں ہو, کیونکہ آپ نے بولا آپ سمت واضح ہو گئی کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, آپ بتا دیں آپ آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. ممکن ہے زیادہ آواز اونچے گونجتی ہے تو زیادہ لوگ سنتے ہیں. اس وقت آپ کا ایک ایشو ہے, مشورہ ابھی تک نہیں کیا ہے, اس وقت قیامت آئی ہوئی ہے. اینکرز بھی جو ہیں وہ بھی اپنا خوب کھیل رہے ہیں. فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز 400% بڑھ گئی, 500% بڑھ گئی. الزام ہے نا یہ آپ لوگوں پر؟ نہیں, یہ الزام نہیں ہے, یہ انتہائی درجے کی نااہلی اور نالائقی ہے. گورنمنٹ شوڈ تھنک آف اٹ. اور اینکر کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ جب وہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے. میں سب سے یہ بات کر رہا ہوں, اور آپ پتہ ہے میں آن ایئر بات کرتا ہوں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے, الحجرات کی آیت, میں قرآن سے باہر نکلتا نہیں ہوں. الحجرات انہوں نے, میں آپ کو اس طرف لے کر ہی نہیں میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا آیت اتاری ہے 16 کے اندر, آپ کے لیے اتاری ہے, خاص طور سے اتاری ہے سورہ حجرات میں, کہ آپ جو ہے فتبینوا, خوب تحقیق کر لیا کرو جب کوئی بات کیا کرو.
کیا کر رہے ہیں اینکر؟ میں بتاؤں آپ کو ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ 10 15 20 کمپنیوں نے 200 300 400 500 جو % پرائز بڑھا لی, اور پورے اینکرس نے, پورے سب لوگوں نے پتہ ہی نہیں سالا کیا ہے, اور انہوں نے پورا پاکستان کے باہر فارماسٹی انڈسٹری کو برباد کر دیا. یہ مجھے بتائیں کہ جی کیا کسی نے ان جن لوگوں نے پرائز بڑھائی ہے وہ 10 15 بھی نہیں ہیں, ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے, ان کی انکوائری کیوں نہیں کرتے, ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات ہے نا. بھائی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں ناصر بھائی, اس میں کوئی پوائنٹ مت نکالیے گا پلیز. میں نے آپ کو ہی بتایا, فتح بھائی کوئی بھی بات آپ بات کریں جس میں ملکی مفاد ہو, جس میں عام آدمی کی بات ہو, خوب تحقیق کر لیا کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ خوب تحقیق. میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیک کر لیں, 15 20 800 850 زیادہ ہیں فیکٹریز. آپ نے بات کر دیا, فارماسٹی انڈسٹری نے 550 500 600 پرائز بڑھوا لی. 15 لوگوں کو پکڑو. ظاہری طور پر دوا ساز کمپنیاں ہی بولیں گے نا, اور کیا بولیں گے؟ آئی ایم مینوفیکچرر آف فارماسیوٹیکلس. آ کے دیکھیں, میرا چیک کریں, کہ دکان چیک کریں پورے پاکستان کی, کیا میں نے پرائز بڑھائی ہے؟ آپ نے مجھے کیوں بدنام کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر؟ پکڑے نا بہت کمپنی. میں کہہ رہا ہوں 15 سے زیادہ نکلیں گی نہیں کمپنی جنہوں نے کہ 500 تو کر رہے ہیں نا, نئے وزیر صاحب لگائے, ان کا کام ہی ہے. مجھے نہیں پتا ہے کیا کر رہے ہیں, کس طریقے کر رہے ہیں, اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یا بھائی عمران خان صاحب نے کہا معلومات کر کے بتائیں کس طرح بڑھی ہیں. بس معلومات کرتے ہی بھائی. اگر یہ 15 چور نہیں پکڑ سکتے جنہوں نے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے, انہوں نے بغیر گورنمنٹ پرمیشن کے 400 پرائز بڑھا لی, کیا ہے وہ سپریم کورٹ کا انہوں نے پروٹیکشن لیا ہو, بڑھائی ہے 15 لوگوں نے, آپ نے 850 کیسے بدنام کر دیا؟ یہ اس کا جواب کون دے گا مجھے؟ بھئی ہم اور الفاظ پھر کیا استعمال کریں, یہی بولیں گے نا دوا ساز کمپنیاں, پھر کیا 15 کی ہر دوا فردن نام لے کے بتائیں. آج کے بعد سے جب بھی آپ بات کریں نا, آپ کے صاحب کا حسیب صاحب نے یہ کہا تھا, مجھے یہ ویریفائی نہیں کر رہا ہے میں نے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب چور نہیں ہے, صرف 15 لوگ چور ہیں. ویریفائی ابھی تک میں نے نہیں کیا. یہ نہیں کہا میں نے, قطعاً یہ نہیں کہا کہ سب پہ انگلی اٹھاؤں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, نہیں, میں آپ کو ایز اینکر لے رہا ہوں, میں نے اینکر کے لیے بتایا ہے. فتح بھائیوں کے لفظ قرآن میں آیا ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے کہا ہے, آپ کے لیے نہیں, خاص ناصر کے لیے نہیں, تمام اینکر کے لیے آیا ہے کہ جب کوئی بات کرو ٹی وی کے اوپر خوب تحقیق کر لیا کرو. دیکھیں یہ جنرل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے, جیسے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. ابھی سارے سیاستدان کرپٹ نہیں ہیں, لیکن ایک یا آپ تو ایسے الفاظ میں احتیاط کریں. سیاستدان تو میں بھی سیاستدان ہوں. جب آپ نے کہہ دیا, جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیے, سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں جب جملہ غلط ہے, یہ اس میں لفظ کا اضافہ کر دیں کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ بعض سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں. اب یہاں الگ ہو گئی, تو بعض کا لفظ استعمال کرنے کا شرم آتی ہے کیا اینکرز کو؟ چلیں, بعض دوا ساز کمپنیوں نے, آپ کی بات رکھ لیں, بعض دوا ساز کمپنیوں نے ناجائز طریقے سے قیمتوں میں اضافہ, ان کو فوراً طور پہ جو ہے یہ بات ہے, اس طرح بولیں, ان کو فوراً جا کے ان کے تحقیقات کی جائے, بلکہ ان کے ایک ایک چیز کو چیک کی جائے, اور اگر مجرم ہو تو ان کو ثابت کیا جائے, فیکٹری سیل کی جائے, ان کو جو چاہے سزا جو قانون میں دیتی ہے وہ دی جائے. لیکن بدنام کرنے کا آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ باقی. تب تک غریب کیا کرے گا؟ تب تک غریب کیا کرے گا جب جتنی دیر ان کی نہیں, غریب تو 15 کمپنیز ہے. میں 850 کی بات کر رہا ہوں, غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. غریب کو وہی دوا مل رہی ہے جو دوا بازار میں مل رہی ہے. 15 لوگوں نے پرائز بڑھا لی ہے, وہ کس طریقے سے کس کو کھلوا رہے ہیں. تو آپ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی یہ دنیا ہے یہ نہیں. یہ جو دوائیں جن کی قیمتیں بڑھی ہیں, میں صرف آپ کہہ رہے ہیں نا تحقیق کر لیں, آپ بیٹھے ہوئے, یہ جنرک ہیں, جنرک دوائیں ہیں, یہ مطلب جنرک بھی ہیں, ایسی دوائیں ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ جنہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں, تو اس کی انکوائری اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ 3 دن میں کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ ان کی کمپنیاں مقامی کمپنی؟ سوال پوچھ سکتا ہوں, کیا یہ کمپنیاں مقامی کمپنی؟ 100% ساری مقامی بھی ہیں اور ملٹی نیشنل بھی ہیں. لیکن اس کے اندر جو پرائز بڑھی ہیں اس میں سمجھتا ہوں, میں نے تحقیق نہیں کی ہے, یہ مقامی ہوئیں گی, کیونکہ باہر کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا تعلق باہر کے کارپوریٹ اپنے کمپنیز ہوتا ہے, ایسے نہیں بڑھا سکتے. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کسی نے 1 پیسہ, وہ جو ایسا ایشو ہوا تھا 15% کا اور وہ 9% کا, اس سے آگے کسی نے 1 پیسہ نہیں بڑھایا. میں صرف کہہ رہا ہوں, میں اوپن کہہ رہا ہوں, انکوائری کریں نا. حسیب خان کہہ رہے ہیں, فارمیسی کہہ رہے ہیں, I was the chairman of PPM, میں فارمیسی کا آدمی ہوں. بس دیکھ لیں ناظرین, آپ لوگ چاہتے تھے کہ دواؤں کی قیمتوں کے اوپر گفتگو, ہم نے سابق چیئرمین پی پی ایم میں کو بلا لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ صرف 9 سے 15%, یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں, 9 سے 15% ان میں اضافہ ہوا ہے.
उससे ज्यादा जिसने भी इजाफा किया है उसके खिलाफ वो इंक्वायरी होनी नाजायज है, चाहिए। लेकिन वो भी ज़्यादा और नहीं है जी। लेकिन ज़्यादा नहीं है, उसकी इंक्वायरी होने रही है। जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया में आपने बदनाम किए हुए लोगों को। वो इस हिसाब से नहीं दे रहे, मैं भी मीडिया की तरफ से आपको जाऊं, इस हिसाब से नहीं दे रहे, लेकिन आवाम की, मैंने सुनी है, आवाम की तकलीफ है ना। नहीं, आवाम की कोई तकलीफ नहीं है। एंकर ने इस तरीके से, मैं नाम लेना पसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ नाम के बगैर, लेकिन जिस तरह एंकर ने प्रोजेक्ट किया है, मुझे लग रहा था कि वो शायद कोई हिंदू है या कोई रिश्तेदार है उसका अपना भारत का। उसने तो जैसे आपने कहा, मैं भी अल्फाज के इस्तेमाल के अंदर लोगों से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन मेरे ख्याल खालिसतन सभी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद अवामी मसला था, अवामी मसले पे गुफ्तगू करना जरूरी थी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर गौर आए, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि ये बजट आ रहा है और उसके बारे में लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं। ये बजट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई IMF वर्ल्ड बैंक को लेकर बैठा हुआ है, अजीब किस्म की बातें हो रही। बात ये बजट में होता क्या है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या काम होगा? भाई बजट मेकिंग के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी है क्या, इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। अब्दुल लतीफ़ खान साहब, अब बात यह है कि बजट आ रहा है, आप खुद पार्लियामेंटेरियन रहे और आपने देखा होगा कि वहाँ पर अजीब किस्म का रवैया होता है। अभी बजट आएगा, बजट के बारे में कोई, मेरे ख्याल कोई सहर हासिल गुफ्तगू मैंने कहीं सुनी नहीं अभी तक। ख़ास तौर पे पार्लियामान के अंदर भी मैंने ये देखा कि बहस हो रही है, सियासी गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे के ऊपर ताने तृष्णे कसे जा रहे हैं, लेकिन बात इसके बारे में नहीं हो रही। भाई बजट में होना क्या चाहिए? जी, बात यह है कि हमने जिस बजट की आप बात कर रहे हैं, हमने 6 बजट बनाए हैं। कुछ 6 साल रहे हैं सेनेट में, तो 6 साल में बजट बनाए ना मैंने। ठीक है। जब मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, तो ऐसा तो नहीं था कि मैं खाली में बैठा हुआ था और मैंने हाथ उठा दिया होगा। मैंने बहस मुबासा भी किया होगा ना, तो मुझे 6 साल का तजुर्बा तो देंगे ना मुझे आप। वहाँ पर अक्सर किसी से मैं पूछूँगा, उसे पता ही नहीं है कि जी बजट के अंदर, बजट में पिछले साल कितना बजट था हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। मैं आपको सवाल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सवाल करूँगा तो बहुत जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, कि वो जवाब कोई होगा गलत होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, ये बात नहीं पूछूंगा। और कितना डिस्बर्स होता है ये भी नहीं पूछूंगा। 1.6 और 1.8 पे अगर आप कर रहे हो, बात कर रहे हो एजुकेशन की और हेल्थ की, तो शर्मनाक बात। परसेंटेज पे तो बात हो सकती है ना। मैंने कहा तो 2% भी नहीं है, और बजट जो है वो 5% से कम बजट अगर आप रखेंगे हेल्थ पे, 5% से, तो गरीब को हेल्थ नहीं मिलेगी। भाई मैं जब ये सवाल करता हूँ वो कहते हैं वफाक की बात हो रही है, वफाक की बात ये काम जो है हेल्थ और एजुकेशन, ये डिवॉल्व हो गई है सूबों को, ये बात। और सूबों को जब डिवॉल्व हो गई है तो उसके बाद जो उनको जो पैसे दिए जाते हैं उसके लिए आपका पूरा फेडरल का और सूबाइयों का अपना उनका एमनेस्टी अवार्ड वगैरह है, उसके अंदर वो पैसे उनको दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इनकी अपनी आमदनी भी होती है, सूबों की भी। ओके। अगर सूबों के पास जो है वो एग्रीकल्चर है और सूबों के पास जो है वो सेल्फ अपना, उसके अंदर वो आप उनको ज़ीरो रेटेड कर दें अपने ज़मींदारों को, और 22% उनका जी अपना 11वीं के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो GDP में 22%, और टैक्स देना होगा 1% अराउंड, तो ये शर्मनाक बात नहीं है। इंडस्ट्री का होगा 20-21% होगा इलेक्ट करके, तो ये लाए ना। नहीं, टैक्स कौन दे, टैक्स कितना? इंडस्ट्री का जो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 20-21% तकरीबन, और टैक्स देता है वो 65-70%, और इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है एग्रीकल्चर का 22%, वो देता है 1%। तो पैसे आपका, जब आप, किसने मना किया है कि सूबों के जवान के बाद आप जो है उसके ऊपर अपना निज़ाम ऐसा बनाएं कि आप पैसे निकाल सकें हेल्थ और एजुकेशन के लिए। हेल्थ एजुकेशन इज़ नॉट द प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। जस्ट टेल मी वन थिंग, मुझे आप ये बताइए,
اتنے بڑے بڑے VIP پروٹوکول چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, ان کے لیے پیسے نکل رہے ہیں, بچوں کے اسکول کے لیے پیسے نہیں. سر دیکھیں کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے. اتنے بڑے دیکھیں انہوں نے بولا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, مجھے نہیں پتا, بنائیں گے اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوگی اگر بنے گی تو, لیکن بات یہ ہے کہ جب پریورٹیز کی بات ہوتی ہے تو شروع میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ایجوکیشن پریورٹی ہے. حکومت میں آنے کے بعد اس کو سب لوگ بھول بھال جاتے ہیں, کہیں اسی طرح کے حالات نہ ہو جائیں. پھر بھی آپ نے اگر کہا پھر 1.8% آ گیا تو آپ سے کل میں یہ پوچھ رہا ہوں گا کہ سر پریورٹی چینج نہیں ہوئی, چیزیں وہیں کی وہیں ہیں, کچھ نہیں بدلا. میں اس وقت کوئی بات آپ سے بجٹ کی نہیں کروں گا. بجٹ بن رہا ہے اور یہ اس گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی کیا حالت ہے اس ملک میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بجٹ نہیں رکھا جاتا تھا. اس وقت آپ کو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب وہ بات کرے گی, اپارٹ فرام کہ یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, میں بھی اس کا حصہ ہوں, قرضہ بھی آپ کے پاس جو ہے 90 بلین, کتنا خرچ کرنا چاہیے, کتنا خرچ کرنا چاہیے انہیں پتہ ہے. 5% سے کم ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو میں کیا کر رہا ہوں بھجان, 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی, میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, منشور میں بھی لکھا ہوا تھا, اور میں سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے میں نے الفاظ سنے ہیں اسحاق ڈار کے منہ سے کہ بھائی 2013 کی بات ہے کہ 2015 تک ہم جو ہے 5% کر دیں گے ٹیکس اور 7.5% کر دیں گے ایجوکیشن کا, اور 16 کے بعد ایک آدمی بچہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ اسکول نہیں جائے. یہ میں نے اپنی گنہگار قانون سنا تھا اسحاق ڈار کی زبانی. پھر 1.5% بھی نہیں ہوا, 2% بھی نہیں ہوا, اور آج بھی 2.28 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. یہ تو وہ بات 2.28 2.29 سیدھی بات کر لیتے ہیں نا پوری, ٹو ویری اسٹریٹ, بڑھا دیں. 2.29 بچہ اسکول نہیں جا رہا. عمران خان نوز اباؤٹ اٹ. تو مجھے امید ہے کہ ابھی آپ نے ملیشیا سے کہ آپ کے آئے تھے مہاتیر محمد صاحب تشریف لائے تھے نا, جی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی. ہاں بالکل. تو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ, عمران خان نے ایسی وقت کھانا کھا کے آپ نے ایسی نہیں, تعلیم کا وہاں بہت رجحان ہے, وہی تو ان کی کامیابی. اسی لیے جب وہ وہاں پر آئے ہیں, عمران خان نے بات کی ہوگی تو کیا بات کی ہوگی, کہ انہوں نے کوئی آسمان زمین کی بات کی ہوگی, یا انہوں نے بات کی ہوگی ایجوکیشن کے اوپر کچھ فیڈ بیک لیا ہوگا نا عمران خان نے. وی شوڈ ویٹ. آئی تھنک کہ عمران خان کی توجہ جو ہے وہ ہر حال میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. میری پرائرٹی ہمیشہ سے ناصر بھائی یہ رہی ہے کہ پہلے ایجوکیشن نہیں, پہلی پرائرٹی میری جو ہے وہ ہیلتھ ہے. صحت ہوگی تو بچہ تعلیم حاصل کر سکے گا. تو پہلی پرائرٹی میری ہیلتھ, دوسری پرائرٹی میری ایجوکیشن. جب یہ 2 پرائرٹی آپ پوری کر دیں گے, معیشت کی پرابلم پھر آپ کو بھی نہیں کرنی, گورنمنٹ کو نہیں کرنی, کوئی آتے ٹھیکہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. پھر وہ قوم بنے گی جو کہ معیشت جو آپ کے پاس دولت کے انبار ہیں جو بند ہیں دفن زمین میں, وہ نکالے گی قوم, وہ نکالے گی وہ جو صحت مند بھی ہوگی اور تعلیم یافتہ بھی ہوگی. یہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان اس بات کو جانتے ہیں, اور مجھے قوی امید ہے کہ اس مرتبہ بجٹ میں یہ 2 باقی کیا ہے وہ اپنا یہ پوائنٹ ٹیکن. میں کہتا ہوں کہ عمران خان از اویئر آف آل آف دس. ایشو یہ ہے کہ ایکشن کیا ہوگا بھائی. ایکشن میں آپ سے کہتا رہا ہوں نا, ویٹ فار ایلوکیشن. نہیں, آپ کا ہمارا آپ کا کام نہیں. when the government knows the priority کہ جی ہیلتھ ایجوکیشن میں But you cannot allocate without a plan, نا. خود لیڈر رہے ہیں آپ, how can you allocate without plan? ضروری نہیں ہے, یہ چھوڑ دو نا حکومت میں وہ کر کے بتائے گا نا کہ ان کو 5% کیسے کرنا ہے, وہی پیسے کہاں سے آئیں گے, اور صوبہ حکومت سے کیا کرنا پڑے گا ان کو, ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ لینی پڑے گی. لیو دیم, کیونکہ دے نو دا پرائرٹی. اس سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, کم از کم یہ حکومت جانتی تو ہے نا کہ پرائرٹی کیا ہے. پرائرٹی از اونلی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ اکنامی. چوتھی کوئی بات نہیں ہے, باقی جو مرضی آئے کریں. اور اس کے لیے جو ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں نے فیڈریشن میں کہا تھا, فیڈریشن والے کا ان کا اپنا انداز ہے, میرا اپنا الگ انداز ہے. فیڈریشن سپورٹ کی تھی کہ جی جو ہے یہ ایمنسٹی کے لیے. میں نے وہاں سب کے سامنے کہا تھا کہ جی, اب میں نے یہ اوپنلی کہا تھا, تمام پریس موجود تھی, کہ میں آپ لوگوں سے ایگری نہیں کرتا, ایمنسٹی نہیں ہونی چاہیے. میرے اسلام میں کا تصور نہیں ہے. ایمنسٹی کیا ہے وہ آپ نے قومی دولت لوٹی ہو یا آپ نے ٹیکس چوری کیا ہو.
میرے نزدیک دونوں جو ہیں وہ معاشی دہشت گرد ہیں. ایک منٹ معاشی دہشت گرد ہیں. ان کے اوپر آپ کو جو ہے وہ مسیج نہیں دینی چاہیے. پلیز سنیں پہلے پلیز سن لیں. بات تو ہر ایک کی سننی چاہیے نا. جو لوگ نہیں دیتے رہے ٹیکس ان کی پلی سنیں آپ. وہ پلی ان کی یہ ہے, ان کی گزارش یہ ہے. کس کی؟ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے رہے ماضی میں, انہوں نے کہا ہمیں بھروسہ نہیں تھا نظام پر کہ ہمارا دیا ہوا ٹیکس کیا استعمال بھی وہاں ہوگا جہاں ہمیں بتایا جا. اور جو 7,000 ارب, ایک منٹ ٹکڑے کر کے بات کہیے کرو ناصر بھائی. 7,000 ارب روپے جو ٹیکس کلیکٹ کر کے دیا جا رہا ہے, جو میری کارپوریٹ ورلڈ دیتی ہے 7,000 ارب, تو یہ کیسے دیتی ہے؟ ان میں کہاں سے ایسا اعتماد آ گیا کہ جو ہم پیسہ جو دے رہے ہیں وہ یہاں ہوگا یوں ہوگا؟ کہانی وانی چھوڑو بھائی جان. اس وقت بھی جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ 7,000 ارب دے رہے ہیں جس سے آپ کا حکومت چل رہی ہے. یہ نہیں, وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے پکڑنا. جو یہ بکری چوری کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں آپ سے ٹیکس چوروں کی اور قومی چوروں کی, اور دونوں معاشی دہشت گرد ہیں. ان سے رات میں سخت بات ہو جائے گی. نہیں بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, معاشی سخت بات جائے آپ گی. نہ کیجیے, لیکن میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ بات کر دیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چاہے ٹیکس چور ہوں یا قومی لٹیرے ہوں, یہ دونوں قومی مجرم ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی ایمنسٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو, آپ کی تاجر صنعتکار برادری کے لوگ اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہوں گے. نہیں آپ سے نہیں ہو رہا کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں, وہ الفاظ دہرائیں جو بات میں نے فیڈریشن میں وہ ری انفورس کر رہے ہیں بہت سارے نہیں. بھائی آپ سے میں نے کیا کہا تھا کہ فیڈریشن کے اندر جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جی آپ نے سپورٹ کی, میں سپورٹ نہیں کرتا. میں یہ فیڈریشن میں کہہ چکا ہوں. آپ کو تو میں ٹی وی بیٹھا ہوں, میں تو خالی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ایمنسٹی کے لیے اتنا زور ہے کہ اگر آپ نے ایمنسٹی دینی ہے تو صرف آپ نے دینی ہے وہ ایمنسٹی کہ جو رقم باہر سے آئے, یہاں پر بینکوں کے تھرو آئے, اور اس کو جو ٹیکس کٹنا ہے وہ کٹ جائے, اور یہ پیسہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں لگایا جائے. اس حد تک تو میں خان صاحب, میرے پاس وقت آج مختصر تھا, لیکن میرے خیال بہت ساری چیزیں ہمارے لیے وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے. نہیں, بہت سارے موضوعات تھے جو آپ کے ساتھ کور ہو سکتے تھے, اور میرے خیال سے بہت ساروں پر گفتگو بھی ہو گئی, اور بہت ساری چیزوں کے خیال سے اب مزید بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم بجٹ پر بھی بات کرتے رہیں گے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.